أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ عنقریب یہ آپ لوگوں کے سامنے اللہ کی قسمیں کھائیں گے. اذا انقلبتم الیہم، جب آپ لوٹیں گے ان کی طرف. لتعرضوا عنہم، لتعرضوا عنہم، تاکہ آپ ان سے کیا کریں، درگزر کر دیں. فاعرضوا عنہم، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ ان سے درگزر کر دیں. انہم رجسن، اس لیے کہ یہ لوگ کیا ہیں، ناپاک ہیں. ومأواہم جہنم، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. اور وہ ان پر کوئی ظلم نہیں. جزاء بما کانوا یکسبون، یہ بدلہ ہے ان کے اعمال کا، یہ بدلہ ہے ان کے اعمال کا. مطلب کیا کہ آپ ان سے کیا کریں، اعراض کریں. اعراض کا مطلب یہ کہ نہ تو ان پر کوئی ملامت کریں اور نہ ہی ان کے ساتھ کوئی ایسے تعلقات رکھیں، کوئی بھلائی والے تعلقات رکھیں، کیونکہ ملامت سے تو ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. کیونکہ جب ان میں کیا نہیں ہے، ایمان ہی نہیں ہے، تو اس کی طلب بھی نہیں ہے. تو ملامت کرنے سے ضیاء وقت کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا. تو اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جو بندہ آپ کے فکر پر نہ ہو، اس کے ساتھ مناسب طریقے سے کیا کر لینا، درگزر کر لینا، یہ بہتر ہے. کس سے؟ ملامت. یحلفون لکم لترضوا عنہم، اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ قسمیں کھاتے ہیں آپ لوگوں کے سامنے تاکہ آپ ان سے راضی ہو جائیں. فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ، اگر آپ لوگ ان سے راضی ہو بھی گئے، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، تو آپ کی جو رضامندی ہے یہ کوئی فائدہ نہیں دے گی ان کو. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے راضی نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ کی رضا کے بغیر مخلوق کی جو رضا ہے وہ کیا نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں دیتی. الاعراب اشد کفرا ونفاقا واجدر الا يعلموا حدود ما انزل الله على رسوله. الاعراب یہ جمع ہے کس کی؟ عرابی کی. عرابی معنی دیہاتی. تو اللہ تعالیٰ فرمانے الاعراب اشد کفرا ونفاقا، دیہاتیوں میں جو لوگ ہیں نا، یعنی جو یا تو ایمان کے اعتبار سے کمزور ہیں یا منافقین ہیں. اب ان میں دو طرح کے لوگ ہیں. کچھ تو کیا ہیں، اشد کفر و نفاق، بڑے ہوئے ہیں، سخت ہیں کس میں؟ کفر اور نفاق میں. وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ، اور اسی لائق ہیں کہ وہ نہ سیکھیں. وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُوا، اور اسی لائق ہیں کہ وہ نہ جانیں، نہ سیکھیں. حدود ما انزل اللہ علیہ رسول، قواعد، وہ باتیں، وہ قاعدے، وہ ضابطے جو اللہ تعالیٰ نے اتارے اپنے رسول پر. واللہ علیم حکیم، یعنی اپنی کفر اور سختی، کفر اور نفاق میں سختی کے سبب وہ لوگ اسی لائق ہیں کہ شریعت کی تعلیمات سے کیا رہیں، بے خبری رہیں. تو ایک قسم کے تو وہ لوگ ہیں. اور اب ان کی ایک حالت اگلی آیت میں بیان کی جا رہی ہے. واللہ علیم الحکیم، اللہ تعالیٰ جاننے والے، حکمت والے ہیں. وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا، کہ جب ان کو یہ حکم دیا جاتا ہے نا کہ اللہ کی راہ میں کیا کریں، خرچ کریں، زکوٰۃ وغیرہ دیں، تو یہ اس زکوٰۃ کو اپنے اوپر کیا سمجھتے ہیں؟ ایک تاوان سمجھتے ہیں. زکوٰۃ کو اپنے اوپر ایک تاوان سمجھتے ہیں. تو منافقین میں بعض لوگ ایسے بھی. وَمِنَ الْأَعْرَابِ، اور دیہاتیوں میں بعض لوگ ایسے ہیں، مَن يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا، جو بناتے ہیں، جو خرچ کرتے ہیں اس کو کیا بناتے ہیں؟ مغرمن، تاوان، جرمانہ. وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ، اور آپ مسلمانوں کے بارے میں وہ منتظر ہیں کس کے؟ دوائر، گردش حالات کے، گردش زمانہ کے. یعنی کہیں کوئی حادثہ آ جائے جس میں مسلمان اور اسلام کے آ جائے، ختم ہو جائے. وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ، اور آپ لوگوں کے حق میں وہ منتظر ہیں کس کے؟ گردش زمانہ کے، گردش حالات کے. عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انہی لوگوں پر ہے برا وقت.
زمانے کی جو برائی ہے، برا جو وقت ہے، جو لمحہ ہے، وہ انہی لوگوں پر ہوگا۔ واللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ جاننے والے، سننے والے، علم والے۔ تو یہی وجہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب یہ فتنہ بڑھا نا مانعین زکوٰۃ، انہوں نے ان لوگوں کے خلاف کس کا حکم دیا؟ قتال کا۔ اور آپ نے فرمایا نا کہ جو لوگ فرق کریں گے کس میں؟ زکوٰۃ میں اور نماز میں، تو میں ان لوگوں کے خلاف کیا کروں؟ قتال کروں۔ اور وہ لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں ایک رسی بھی زکوٰۃ کے طور پر دیتے تھے، مطلب ہے کہ کوئی رسی سے مراد کوئی معمولی مال بھی دیتے تھے، اگر وہ اب اس سے انکار کریں گے تو میں ان لوگوں کو کیا کروں گا؟ سزا دوں گا۔ اگرچہ بعض صحابہ نے اس حوالے سے شروع میں ان کو روکنا بھی چاہا کہ لوگ ہم پر باتیں کریں گے کہ مسلمان لوگ ہیں، کلمہ گو لوگ ہیں، لیکن وہ اپنی اسی بات پر قائم رہے۔ اس کی وجہ ہی بعض پھر علماء نے یہ بیان کی کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر اس وقت تھوڑی نرمی برتے تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ لوگوں کے ذہن میں یہ بات آ جانی تھی کہ یہ زکوٰۃ کوئی اللہ کی طرف سے مقرر کردہ چیز نہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تھی، تو اب ان کے وصال کے بعد کیا ہوگا؟ ختم ہو گیا۔ جیسے بہت سے قبائل کا موقف یہی تھا کہ اس وقت تو وہی نازل ہو رہی تھی، خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، تو اس لیے وہ ہم سے مطالبہ کر سکتے تھے۔ تو اب تو یہ ہمارے قبیلوں کا یہ ایک آدمی ہے، ٹھیک ہے، تو جس طرح ہمارے قبیلے کے سردار ہیں اسی طرح یہ لوگ ہیں، تو ہم کسی دوسرے قبیلے والے کو اپنی زکوٰۃ کیوں دیں؟ لیکن اس وقت حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے فیصلے پہ ثابت قدم رہے، ٹھیک ہے، جو کہ بعد کے حالات نے اس کو کیا کر ثابت بھی کیا ان کی کہ یہ فیصلہ ان کا درست ہے، اور یہ پھر یہ فتنہ وقت کے ساتھ ساتھ کیا ختم ہو گیا۔ اور ایک وجہ یہ بھی بیان کی ہے علماء نے کہ اگر انہوں نے کہا کہ اب یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، یعنی تعویل کر کے اور یعنی باطل تعویلات کے ذریعے سے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک تھی، بعض لوگ کہتے تھے کہ یہ تو کس کی طرح ہے، یہ تو ایک ان ٹیکسوں کی طرح ہے جو غیر مسلموں سے لیا جاتا ہے، جزیہ وغیرہ۔ تو انہوں نے کہا کہ ابھی تو صرف یہ زکوٰۃ سے وہ ہو رہے ہیں، آگے پھر لوگ کیا کریں گے؟ نماز کو بھی اسی طرح کا کیا کریں گے؟ چھوڑیں گے، کہ نماز کا جو حکم تھا وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو اسی طرح احکامات شریعہ ایسے ایسے ہی کیا کرتے جائیں گے؟ چھوڑتے جائیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیہاتیوں میں ایک طبقہ تو وہ تھا کہ جو اپنے کفر اور نفاق میں سخت ہے، اسی طرح وَمِنَ الْأَعْرَابِ، دیہاتیوں میں بعض لوگ ایسے ہیں مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، تو من کے بعد جو ہے نا یہ یؤمن مفرد کا صیغہ آیا، تو یہ کس کے لیے؟ لفظ، یعنی لفظ من کا اعتبار کرتے ہیں۔ اب من کیا لفظ مفرد ہے، مانن جمع ہے، من کا جو لفظ ہے کیا ہے؟ لفظ مفرد ہے، مانن جمع، تو اسی اعتبار سے اس کی جو صلہ وہ کیا ہے؟ واحدہ، یعنی صلے میں جملہ ہے، اس میں صیغہ جو ہے واحد کا ہے دونوں جگہ پر۔ من یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور آخرت کے دن پر، وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ، اور بناتے ہیں اس کو جو خرچ کرتے ہیں، قربات عند اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاں قرب کا ذریعہ، اللہ تعالیٰ کے ہاں قرب کا ذریعہ، وصلوات الرسول، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا ذریعہ، یعنی اس خرچ کرنے سے وہ کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ہمیں قرب حاصل ہوگا، اور دوسرا اس سے ہمیں کیا ملے گا؟ رسول کی دعا حاصل ہوگی، الا انہا قربۃ لہم، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بے شک ان لوگوں کا یہ خرچ کرنا یہ ان کے لیے کیا ہوگا؟ قرب کا سبب ہوگا، قرب کا ذریعہ ہوگا۔ سیدخلہم اللہ فی رحمتہ، اللہ تعالیٰ ان کو داخل کریں گے اپنی رحمت میں، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والے مہربان ہیں۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان، سبقت کرنے والے، والسابقون الاولون یعنی سبقت کرنے والے، من المہاجرین والانصار، انصار میں سے اور مہاجرین میں سے، جو لوگ کیا مقدم ہے، اور والذین تبعہم بإحسان، اور وہ لوگ جنہوں نے ان لوگوں کی پیروی کی، کس کے ساتھ؟ بإحسان، نیکی کے ساتھ،
رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں سے کیا ہو گئے؟ راضی ہو گئے، اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي، اور اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھی ہیں ان کے لیے ایسے باغات، تجری تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا ابدا، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ذالک الفوز العظیم، یہ کیا ہے؟ بڑی کامیابی ہے۔ اب السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، تو بعض حضرات نے یہاں پر جو مین ہے اس کو کس کے لیے لیا؟ تبعیض کے لیے، کہ مین یہاں کس کے لیے ہے؟ تبعیض کے لیے۔ پھر معنی کیا ہے کہ اس سے کیا مراد ہے کہ مہاجرین اور انصار کے دو طبقات ہیں۔ مہاجرین اور انصار کے کتنے طبقات ہیں؟ دو۔ ایک طبقہ تو کون سا ہو گیا اس آیت کے روح سے؟ سابقون الاولون کا، یعنی جو اسلام میں کیا ہے؟ مقدم ہے۔ اور دوسرا طبقہ جو دوسرے صحابہ، دوسرا طبقہ مہاجرین انصار کا وہ ہوگا جو بعد والے صحابہ ہیں۔ پھر اس میں مختلف اقوال ہیں کہ مہاجرین اور انصار میں سابقون الاولون کون لوگ ہیں؟ بعض نے کہا کہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دونوں قبلوں کی طرف نماز پڑھی۔ سابقون الاولون وہ لوگ جنہوں نے دونوں قبلوں کی طرف کیا پڑھی؟ نماز پڑھی۔ تحویل قبلہ سے پہلے بیت المقدس کی طرف بھی، اور تحویل قبلہ کے بعد بیت المقدس، دونوں قبلوں کی طرف انہوں نے نماز پڑھی۔ وہ مہاجرین انصار کے ہیں سابقون الاول۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ وہ مہاجرین انصار جنہوں نے غزوہ بدر میں شرکت کی وہ کیا ہیں؟ سابقون الاول۔ اسی طرح بعض ایک قول یہ کہ وہ لوگ جو بیعت رضوان میں شریک ہوئے وہ کون ہیں؟ سابقون الاولون، وہ مہاجرین انصار کے ہیں سابقون۔ تو یہ تین قول ہیں۔ پھر ان کے بعد جو باقی مہاجرین انصار بچ جائیں گے وہ دوسرے درجے میں ہوں، وہ کیا ہوں گے؟ یہ اس صورت میں ہے کہ اگر اس آیت میں والسابقون الاولون من المہاجرین، یہاں پر مین کو کس کے لیے لیا جائے؟ تبعیض کے لیے۔ مین کو کس کے لیے لیا جائے؟ تبعیض کے لیے۔ تو تبعیض کی صورت میں معنی کیا ہوں گے کہ مہاجرین و انصار کے کتنے طبقات ہیں؟ دو۔ ایک تو الاختلافی اقوال تفسیر، جو جنہوں نے دونوں قبلہ کی طرف نماز پڑھی، یا جو غزوہ بدر میں شریک ہوئے، اور یا جو بیعت رضوان میں شریک، مختلف اقوال ہیں نا۔ تو اس سے پہلے کے جو مہاجرین انصار ہوں گے وہ سابقون الاولون، اور بعد والے پھر دوسرے درجے کے صحابہ ہوں گے۔ تو مطلب کیا کہ مین تبعیض کی صورت میں، مین کو تبعیضیہ بنانے کی صورت میں تفسیر یہ ہوگی کہ یہ دونوں جو طبقات ہیں یہ صحابہ کے ہیں، یہ دونوں طبقات کس کے ہیں؟ حضرات صحابہ کے ہیں، اور انہی کی رضا آگے بیان کی جا رہی ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا، کہ یہ دونوں طرح کے لوگوں سے اللہ تعالیٰ کیا ہوگا؟ راضی ہو گئے، اور وہ اللہ تعالیٰ سے کیا ہوگا؟ راضی ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا کا اعلان ہو رہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرح کیا ہے؟ قدیم۔ تو اللہ تعالیٰ کا کسی کے لیے اپنی صفت رضا کا اعلان کرنا، تو صفت رضا بھی من جملہ کن میں سے ہے؟ صفات باری تعالیٰ میں سے ہے۔ تو جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات قدیم ہے، یعنی اس کو فنا نہیں ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں وہ بھی کیا ہیں؟ قدیم ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ اپنی رضا کا اعلان کر رہے ہیں، تو مطلب یہ، تو اب یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کا خاتمہ کس پر ہوگا؟ ایمان پر۔ اس کا خاتمہ کس پر ہوا ہے؟ ایمان پر ہوا۔ اچھا، دوسری تفسیر اس آیت کی ہے کہ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، اس میں من بیانیہ ہے۔ اس میں من کیا ہے؟ بیانیہ ہے۔ مطلب کیا؟ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، یعنی تمام انصار اور تمام مہاجرین کیا ہیں؟ سابقون الاولون ہیں، اور والذین تبعہم بإحسان، یہ بعد میں آنے والے لوگ جنہوں نے صحابہ کے راستے کی کیا کی ہے؟ پیروی کی۔ تو یعنی باقی امت کی بنسبت صحابہ کا جو طبقہ ہے وہ کیا ہے؟ سابقون الاولون، اور باقی امت کے جو مومنین جن کی صفت یہ ہے والذین تبعہم بإحسان، کہ جنہوں نے ان لوگوں کی پیروی کی نیکی کے ساتھ۔ تو دونوں طرح کے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ اعلان فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے کیا ہوگا؟ راضی ہوگا۔
تو یہ دو تفسیریں اس آیت مبارکہ میں۔ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَى عَذَابٍ عَظِيمٍ۔ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ، اور آپ کے ارد گرد، آپ کے نواح میں، گرد و پیش میں، من العرابی منافقوں، دیہاتیوں میں سے بعض لوگ کیا ہیں؟ منافق ہیں۔ ومن اہل المدینہ، اور خود اہل مدینہ کے لوگوں میں سے مردوا علی النفاق، جو کہ جمے ہوئے ہیں نفاق، مردوا علی النفاق، جمے ہوئے ہیں کس پر؟ نفاق، یعنی اطراف میں بھی ہیں اور خود مدینہ کے اندر بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو کیا ہیں؟ منافقین ہیں۔ لا تعلمہم، جن کو آپ لوگ نہیں جانتے، یعنی چونکہ ظاہری طور پر تو اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں؟ مسلمان ہی کہتے ہیں۔ نحن نعلمہم، ہم ان کو جانتے ہیں۔ سنعذبہم مرتین ثم یردون الی عذاب عظیم، ہم ان قریب ان کو عذاب دیں گے دوہرا، ثم یردون الی عذاب عظیم، اور پھر یہ لوٹائے جائیں گے ایک بڑے عذاب کی طرف، یعنی دنیا میں بھی ان کو عذاب ہوگا اور آخرت کا عذاب وہ پھر بڑا عذاب ہوگا۔ وآخرون اعترفوا بذنوبہم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا عسى اللہ ان یتوب علیہم ان اللہ غفور رحیم۔ یہاں سے ان لوگوں کا ذکر کیا، جیسے ہم نے پہلے پڑھا تھا نا کہ جس وقت غزوہ تبوک میں نکلنے کا حکم ہوا تو کچھ لوگوں نے تو فوراً ہی شرکت کے لیے تیار ہو، کچھ لوگوں نے ابتداءً کیا اس میں کچھ تردد کا اظہار کیا، اور بعد میں وہ کیا ہو گئے؟ آمادہ ہو گئے۔ اور کچھ لوگ وہ تھے جو کسی نہ کسی عذر کی وجہ سے کیا ہو گئے؟ رہ گئے، مسلمان تھے لیکن کسی عذر کی وجہ سے نہیں جا سکے۔ اور چوتھا گروہ مسلمانوں کا وہ تھا جو بغیر کسی عذر کے محض سستی کی بنا پر رہ گئے، اور انہوں نے اپنی کوتاہیوں کا بھی کیا اعتراف کر لیا۔ یہ چوتھی جماعت۔ اور پانچویں اور چھٹی جماعت وہ منافقین کی، کہ وہ ایک طبقہ تو اس میں شریک ہی نہیں ہوا، اور کچھ لوگ ایسے شریک ہوئے جو جن کا مقصد صرف کیا تھا؟ جاسوسی کا، جیسے وہ پیچھے کہتے ہیں وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ۔ پھر جو چوتھا طبقہ ہے نا، چوتھا یعنی ایسے بعض مسلمان جو کسی سستی کی وجہ سے رہ گئے، لیکن چونکہ ایمان ان کا کامل تھا تو انہوں نے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنی کوتاہی کا کیا کر لیا؟ اعتراف کر لیا۔ تو یہ کل 10 لوگ تھے، ان میں سے 7 لوگوں کی جو ہے نا وہ یہاں پر توبہ کا ذکر ہے کہ 7 لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر یہ اپنی کوتاہیوں کا اعتراف کیا، تو جن کا ذکر اس آیت میں آ رہا ہے۔ وآخرون اعترفوا بذنوبہم، اور وہ لوگ دوسری جماعت اعترفوا یعنی منافقین کے علاوہ بعض دوسرے لوگ اعترفوا بذنوبہم، جنہوں نے اقرار کر لیا اپنی خطاؤں کا، خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، کہ انہوں نے ملایا اچھے اعمال اور دوسری قسم برے اعمال۔ یعنی مطلب یہ کہ ان کے اعمال میں اچھے عمل اور برے دونوں۔ اچھے اعمال سے مراد مفسرین نے فرمایا کہ اس سے پہلے جو انہوں نے زندگی گزاری اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، معاملات میں، غزوات میں بھی شرکت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی کی۔ اور آخر سیئہ سے مراد غزوہ تبوک میں پیچھے رہ جانا، غزوہ تبوک میں پیچھے رہ جانا۔ عسى اللہ ان یتوب علیہم، یعنی قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیں، کیونکہ اپنے ایمان میں کیا ہے؟ مخلص ہے، اگرچہ کسی کوتاہی کی وجہ سے غزوہ تبوک میں شرکت سے رہ گئے، انہوں نے اس کا اعتراف بھی کر لیا۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والے مہربان۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اگر کسی سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو وہ اس پر جمع نہ رہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے حضور کیا کر اپنی کوتاہی کا اعتراف کرتے ہوئے توبہ کر۔ ٹھیک ہے؟ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم۔ اور تو اب ان لوگوں نے اللہ کی راہ میں صدقہ دینا چاہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاً اس کو قبول نہ فرمایا، تو پھر یہ آیت نازل ہوئی۔ اب اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ خذ من اموالہم صدقۃ، کہ آپ ان لوگوں کے مال میں سے صدقہ وصول کر لیجئے، تطہرہم، کہ جن کے ذریعے سے آپ ان کو پاک کریں، وتزکیہم بہا، اور ان کو بابرکت کر دیں ان صدقات کے سبب، وصلی علیہم، اور ان کو کیا کیجئے؟ دعا بھی دیجئے۔
ان صلاتک سکن لہم، بے شک آپ کا دعا کرنا وہ ان کے لیے کیا ہوگا، سکون کا باعث ہوگا. اور ان صلاتک سکن لہم واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ سننے والے جاننے والے. تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس بات کو فرما دیا کہ ان لوگوں کی جو توبہ ہے وہ کیا کر لی، قبول کر لی. تو یہ آیت اگرچہ کسی خاص پس منظر میں نازل ہے، تو لیکن چونکہ الفاظ عام ہیں تو یہ حکم عام ہے کہ ایسے مسلمان جن کے کیا ہوں اچھے اور برے اعمال ملے ہوئے، دونوں طرح کے اعمال ہوں، تو وہ بھی اسی حکم میں شامل، وہ بھی اسی حکم میں شامل ہے کہ اگر وہ اپنے گناہ سے توبہ کر لیں تو ان کے لیے کیا ہے، معافی اور مغفرت کی امید. ان کے لیے کیا ہے، معافی اور مغفرت. الم یعلموا ان اللہ هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وان اللہ هو التواب الرحیم. کیا ان لوگوں نے نہیں جانا کہ اللہ تعالیٰ وہ قبول کرتے ہیں توبہ کو اپنے بندوں کی، وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ اور صدقات کو وصول کرتے ہیں، وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ اور اللہ تعالیٰ وہ توبہ قبول کرنے والے اور مہربان. تو یہاں پر جو خاص طور پر وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ کہا جا رہا ہے، مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو صدقہ مقبول ہے وہ کس کا ہے، اہل ایمان کا. اللہ تعالیٰ کے ہاں جو صدقہ مقبول ہے وہ کس کا ہے، اہل ایمان کا. اور اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ صدقہ کا جو مقصد ہے وہ کیا ہے، جیسے پچھلی آیت میں بھی ہے نا، صدقہ کا جو اصل فائدہ ہے نا، لازمی فائدہ، وہ صدقہ دینے والے کی ذات کو، کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے اس کے مال کو کیا کرتے ہیں، پاک کرتے ہیں. صدقہ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اس کے مال کو پاک کرتے ہیں، اور اس کے اندر جو ایک گناہوں کی حرص ہوتی ہے یہ کیا ہوتی ہے، کم ہوتی ہے. مال کی محبت اور مال کی حرص اس کے اندر سے کیا ہوتی ہے، ختم. تو یہ اس کا لازمی فائدہ تو یہی. باقی وہ اس کا دوسرا فائدہ وہ متعدی ہے کہ اس سے فقراء کی کیا ہوتی ہے، اعانت ہو جاتی ہے. تو صدقہ کا جو اصل مقصد ہے وہ کیا ہے، اس شخص کا بذات خود کیا ہے فائدہ، کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے اس کے مال کو کیا کر دیتے ہیں، پاک کر دیتے ہیں. اصل نفع اس شخص کا ہے، یعنی یہ کوئی اس پر کوئی ظلم نہیں ہے، ٹھیک ہے نہ، تو اللہ تعالیٰ اس کے مال کے کیا محتاج. اصل نفع اس میں اس کی اپنی ذات کا ہے. باقی وہ پھر اس کا دوسرا نفع جو متعدی ہے وہ اس میں یہ پہلو ہے کہ یہ کیا ہے، اس میں فقراء کی اعانت، وہ بھی کیا ہے، خاص اس امت مسلمہ پر اللہ تعالیٰ کی کیا ہے طرف سے احسان. ٹھیک ہے، وگرنہ جو پہلی امتوں میں بھی صدقات لیے جاتے تھے، اس کی صورت کیا ہوتی تھی کہ وہ اس کو ایک جگہ جمع کر دیتے تو آسمان سے ایک آگ آ کر ان کو جلا دیتی تھی، جو اس قبولیت کی کیا ہوتی، علامت سمجھی جاتی. وَقُلْ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ، اور کہہ دیجئے کہ عمل کرتے رہو. فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ، تو ان قریب اللہ تعالیٰ دیکھیں گے تمہارے عمل کو اور اس کے رسول اور اہل ایمان. وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. تو اللہ تم لوٹائے جاؤ گے ایک ایسی ذات کی طرف، عالم الغیب والشہادہ، جو جاننے والی ہے تمام چھپی اور کھلی ہوئی چیزوں کی. فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، وہ تمہیں خبر کر دیں گے، اللہ تعالیٰ تمہیں خبر کر دیں گے تمہارے اعمال کی. وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ، اور بعض وہ لوگ ہیں مرجون علی امر اللہ، یعنی جو مہلت دیے ہوئے ہیں اللہ کے حکم کی طرف، یعنی ان کے حکم، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ابھی حکم کے وہ منتظر ہیں. اما یعذبہم و اما یتوب علیہم، اللہ تعالیٰ ان کو کیا کرتے ہیں، اما یعذبہم، یا تو اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دیتے ہیں، و اما یتوب علیہم، یا اللہ تعالیٰ ان کو کیا کرتے ہیں، ان کو معاف فرما دیتے ہیں، ان کی توبہ قبول کر لیتے ہیں. واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ جاننے والے، حکمت والے. تو یہاں پر جو آخرون آ رہا ہے، اس سے مراد
وہ لوگ ہیں جو 10 میں سے 7 لوگوں نے تو توبہ کر لی، اور باقی 3 لوگ کہ جنہوں نے ابھی، یعنی یہ جو پہلے 7 لوگ تھے نا، انہوں نے مسجد میں آ کر اپنے آپ کو ستونوں سے باندھ لیا تھا. تو یہ جو باقی 3 حضرات تھے، انہوں نے یہ عمل نہیں کیا. ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ تمام لوگ جو ہے نا وہ ان کا کیا کریں، ان سے کوئی مقاطعہ کریں، ان سے کوئی سلام نہ کریں، ان سے کوئی بات نہ کریں، ان سے ہر طرح کا کلام کیا کر دیں، بند کر دیں. تو پھر بعد میں بھی جب یہ لوگ ان کی حالت درست ہو گئی تو انہوں نے اعتراف جرم کیا اور اخلاص کے ساتھ توبہ کر لی، تو پھر ان کی معافی کے احکام جاری ہوئے جو آگے آ جائیں گے. انہی آیات میں آگے چل کر وہ بیان ہو رہے ہیں.